السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھابھی مجھ پر ظلم کرتی تھی، انہوں نے بھائی کو بھی مجھ سے بدظن کیا تھا۔ میری شادی کی عمر ہو گئی تھی مگر بھابھی کو یہ ڈر تھا کہ بھائی کا سارا پیسہ میرے جہیز میں چلا جائے گا۔ گھر میں بھی میرا حصہ تھا، کہیں شادی کے بعد میں اپنا حصہ نہ مانگ لوں۔ بھابھی نے گرم چمٹا میرے چہرے پر لگا دیا، میرا چہرہ جل گیا۔ میں ساری رات روتی رہی، جسم سے زیادہ میری روح کو چھلنی کیا گیا تھا۔ جب میں روتے روتے سو گئی، جب اٹھی تو حیران رہ گئی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میرے ماں باپ مر چکے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد بھائی اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ تبھی بھابھی کو موقع مل گیا کہ وہ کھل کر میرے خلاف سازش کر سکیں۔ وہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتی کہ میرے بھائی کو لگتا یہ میں نے کیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے مجھ سے بدظن ہو گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور اس سب کے پیچھے میری بھابھی کا ہاتھ تھا۔ بھائی کا رویہ چبھتا تھا، اس لیے میں روتی رہتی۔ بھابھی کہتی، ہر وقت نحوست پھیلائے رکھتی ہو، یہی وجہ ہے کہ گھر میں اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اور تمہارے بھائی کو بھی کاروبار سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ سب تمہارے کالے کرموں کا نتیجہ ہے کہ آج تمہاری بد نصیبی ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بھابھی بولنے پر آتی تو بولتی جاتی، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ساری باتیں مجھے کتنا دکھ دیتی ہیں۔ میں ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے بھائی بھی میرے خلاف اس مورچے میں شامل تھے۔ ہر دن شام کے وقت اماں ابا کی قبر پر جاتی اور رو رو کر انہیں بھائی اور بھابھی کے رویے کا گلہ کرتی، مگر وہاں مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا جو میری درد بھری داستان کو سن سکے۔ میری بھابھی کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ جب تک اماں زندہ تھیں تب تک انہوں نے گھر کے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اماں نے ان کی عادت بگاڑ دی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد میں ان کو مفت کی نوکرانی کے طور پر مل گئی، اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے جتنے اچھے رشتے آئے انہوں نے جھوٹ کا سہارا لے کر رد کر دیے، اور بھائی کو بولا کہ میں نے ہی ان رشتوں سے منع کیا ہے۔ بھائی اس بات پر مجھ سے بہت ناراض تھے اور بہت عرصے تک مجھ سے بات تک نہیں کی، یہاں تک کہ اپنا کوئی بھی کام مجھے نہیں کہتے اور نہ ہی مجھے مخاطب کرتے تھے۔ میں بہن تھی، ان کا رویہ بہت محسوس ہوتا تھا، لیکن اپنے سے 15 سال بڑے بھائی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میری ماں نے یہ بات میری گھٹی میں ڈال رکھی تھی کہ کبھی بھی بڑوں کے سامنے زبان درازی نہیں کرتے، بڑے جو کہیں سر جھکا کر مان لیتے ہیں، چاہے غلطی کسی کی بھی ہو۔ ان کی ایسی تربیت کی وجہ سے آج میں ان حالات میں موجود تھی کہ میری بھابھی جتنا بھی میرے ساتھ گندا سلوک کرتی، میں ان کے ساتھ اچھائی کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا۔ کبھی کبھی حالات سے تنگ آ کر بھابھی کے خلاف کچھ کرنے کو جی چاہتا تھا، مگر میں کچھ کر ہی کیا سکتی تھی۔ وہ گھر ان کے نام تھا، بھائی کا کاروبار بھی بھابھی کے بھائیوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ایسے میں بھابھی کی پوزیشن ہمارے گھر میں بہت مضبوط تھی۔ وہ نہ صرف مالی طور پر اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، بلکہ ان کا خاندان بہت معزز سمجھا جاتا تھا اور لوگ ان سے بہت عقیدت رکھتے تھے، اس لیے بھائی بھی ان کے خلاف یا ان کے آگے نہیں بولا کرتے تھے۔ بیوی جو کہتی ان کو وہی صحیح لگتا، اور بہن سے محبت کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ میں صبح 4 بجے اٹھ جاتی، گھر کا سارا کام کرتی اور پھر سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ بھابھی اپنے بچوں کے ساتھ دیر سے اٹھا کرتی تھیں۔ جب وہ اٹھتی ناشتہ بنا ہوا ہوتا تھا تو وہ نماز تک نہیں پڑھتی تھیں۔ 1-2 بار میں نے انہیں ٹوکا تو بھائی کو میرے خلاف بھڑکا دیا، اور پھر انہوں نے جو میری بے عزتی کی، اس کے بعد میں نے کبھی بھی بھابھی کے سامنے بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتی، 24 گھنٹے گدھوں کی طرح کام نکلواتی، اور جب کھانا کھانے کی باری آتی تو وہ مجھ پر خاص نظر رکھا کرتی تھی کہ میں ایک بھی نوالا زیادہ نہ کھاؤں، کیونکہ سب کو ساتھ بیٹھ کر کھانا ہوتا تھا۔ تو بھائی کے سامنے وہ اچھا ہونے کا ناٹک کرتی اور مجھے زیادہ تو روکتی نہیں تھیں۔ بھائی کے جاتے ہی وہ مجھ سے پلیٹ کھینچ لیا کرتی تھیں۔ جتنی دیر بعد بھائی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے
ہوتے تھے اتنے ٹائم میں ہی مجھے کھانا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی جب بھائی کھانا نہیں کھاتے تو مجھے بھی کھانا نہیں ملتا تھا۔ میں سارا دن پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر گھوما کرتی تھی۔ جب کوئی مہمان آتے تو بھابھی اپنا کوئی پرانا سوٹ دے دیا کرتی اور کہتی میں نے تو اپنی نند کو بہنوں کی طرح رکھا ہوا ہے، یہی ایسی لڑکی ہے کہ مجھ سے بنا کر نہیں رکھتی۔ اس کو بھابھی کا وجود گھر میں کھٹکتا ہے، تبھی یہ مجھ سے زیادہ گھلتی ملتی ہے، نہ ہی میری کسی کام میں مدد کرواتی ہے، سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ جو بھی مہمان آتے ہیں وہ حیران ہوئے اور مجھے دیکھنے لگتے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ بھابھی کے آنے سے پہلے گھر کا سارا کام میں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ امی کو بھی زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ سارا کام میں اپنی خوشی سے کر دیا کرتی تھی اور مجھے مجبوری میں کرنا پڑتا تھا۔ مجھے 104 پر بخار ہو جائے، بھابھی ہرگز ہمدردی کرتے ہوئے یہ نہیں کہتی تھی کہ تم آرام کر لو، بلکہ وہ اور زیادہ کام نکلواتی تھی۔ میں بے بس ہو جاتی اور جیسا وہ کہتی میں ویسا کرتی رہتی، تاکہ گھر میں سکون رہے، لڑائی جھگڑے کو طوالت نہ ملے۔ میرے اماں ابا بہت سمجھدار انسان تھے، وہ زمانے کے اونچ نیچ سے خوب واقف تھے، تبھی انہوں نے جائیداد کا بٹوارا اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ میرے نام بھی اچھی خاصی جائیداد تھی اور بھابھی وہی جائیداد حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بھائی کو مجھ سے بدظن کر دیا۔ اب بھائی بھی سوچنے لگے تھے کہ میں بغیر کچھ بولے وہ ساری جائیداد ان کے نام کر دوں۔ ان کو پتا تھا کہ میں ان کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی، چاہے وہ مجھے کتنا بھی برا کیوں نہ لگے۔ تبھی وہ میری اس نرمی اور ہمدردی کا ناجائز فائدہ اٹھایا کرتی تھی۔ ایک دن بھائی نے مجھے بولا کہ ان کاغذات پر دستخط کر دو۔ میں نے BA کر رکھا تھا، اس طرح کے کاغذات کو اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جائیداد کے پیپر جو تم نے میرے نام کرنی ہے۔ میں نے ان پر سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے بھائی کا حکم نہیں مانا تو انہوں نے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا اور وہ مجھ سے اکھڑے رہتے۔ اب بھابھی نے ان کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے بھائی کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ وہ میری شادی اپنے شرابی بھائی کے ساتھ کر دیں، جو سارا دن نشے میں دھت پڑا رہتا ہے۔ جب اس کے پاس نشہ کرنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو بھابھی ہی اسے دیا کرتی تھی۔ میری بھابھی ایک لالچی عورت تھی، اس نے خود بھائی کو اس نشے پر لگایا تھا تاکہ ساری دولت اور جائیداد ان کے نام پر ہو جائے۔ ان کے ابا کے زمانے میں ان کے خاندان کا شمار معزز لوگوں میں ہوتا تھا، لوگ جھک کر سلام کرتے تھے، لیکن یہ سب میری بھابھی کے کرامات تھے کہ آج لوگ اس خاندان سے بدظن ہو چکے تھے۔ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی لیکن بھابھی میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ بھائی کو بھی اکثر ورگلایا کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ بھائی خود میرے رشتے دیکھنا چھوڑ دے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر میری شادی ہو گئی تو یہ ساری دولت اور جائیداد میں لے کر چلی جاؤں گی، پیچھے ان کے پاس کیا بچے گا؟ اور تو اور گھر میں بھی میرا حصہ تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ شادی کے بعد میں وہ حصہ مانگ لوں گی اور پھر وہ اور ان کے بچے در بدر بھٹکتے رہیں گے۔ میں گھر کا سارا کام کیا کرتی تھی، کھانا بنانا ہو یا برتن دھونے ہوں، یہاں تک کہ گھر کے سارے کپڑے بھی میں دھویا کرتی تھی۔ بھابھی سارا دن موبائل میں لگی رہتی یا پھر وہ محلے میں کسی کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ اکثر تو بھیا بھی ان سے ناراض ہوتے تھے کہ زیادہ دوسروں کے گھر میں مت جایا کرو، لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن وہ کسی کی بھی نہیں سنتی تھی اور بے دلک جہاں جانا ہوتا تھا چلی جاتی تھی۔ بھائی کے آتے ہی وہ کمرے میں بند ہو جاتی اور ان کا پھر کوئی کام بھی کرنا بیکار ہوتا تھا، کیونکہ اگر وہ کام کرتی بھی تو اتنا جلدی میں کرتی کہ کام صحیح کرنے کی بجائے غلط کر ڈالتی تھی اور پھر نتیجہ وہی نکلتا کہ مجھے اس کام کو صحیح کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ اس لیے میں انہیں کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ ہر کام بگاڑ دیتی تھی۔ ایک دن بھائی نے بھابھی کو بتایا کہ میرے رشتے والے آ رہے ہیں، تب ان کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ وہ خواہ میں برتن پٹکنے لگی اور مجھ پر چیخنے چلانے لگی۔ شام میں رشتے والے آنے والے تھے، دوپہر میں ہی ان کے سر میں درد تھا، مجھے چائے بنانے کو بولا تھا، لیکن بھیا نے جو مہمانوں کے لیے لوازمات تیار کرنے کو بولا تھا میں وہ تیار کر رہی تھی، اس لیے میرا دھیان بھابھی کی طرف نہیں گیا۔ انہوں نے مجھے چائے بنانے کا بولا تھا، میں یہ بات مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی۔ تبھی بھابھی کچن میں دندناتی ہوئی آئی اور مجھ پر چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں میں نے چائے لانے کو کہا تھا، تم نے ابھی تک چائے نہیں بنائی، اب اپنے رشتے کی فکر ہو رہی ہے، تمہیں زیادہ ہی شادی کرنے کا شوق ہے، اگر اتنا ہی شادی کا شوق ہے تو گھر سے بھاگ جانا، ہماری بھی مشکل آسان کر دو۔ یہ کہہ کر وہ مجھ پر چیخنے لگی اور مجھ سے بدتر
بدتمیزی کرنے لگیں، میرے بال کھینچتے ہوئے مجھے چولہے سے دور کیا اور پھر چائے کا پانی چڑھانے لگیں۔ میں جو بھائی کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی آگے بڑھی اور انہیں کہنے لگی بھابھی پلیز اس روٹی کو خراب مت کیجیے، ابھی بھیا آتے ہوں گے، وہ وقت بھر کھانا نہ ملنے پر مجھے ڈانٹیں گے۔ لیکن ان پر تو نہ جانے ظلم کی کون سی پٹی بندھی تھی، انہوں نے وہ روٹی نیچے پھینک دی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر رونا آ گیا کیونکہ بھائی کے آنے کا وقت ہو چکا تھا اور آٹا بھی موجود نہیں تھا کہ میں دوسری روٹی پکا سکوں۔ یقیناً اس بات پر بھی غلطی میری ہی نکالی جائے گی۔ مجھے بے حد غصہ آیا، میں نے چائے کا پانی نیچے شیلف پر رکھا اور پھر نیچے والی روٹی اٹھا کر دوبارہ توے پر ڈالی۔ بھابھی مجھے غصے سے گھورنے لگی اور کہنے لگی تمہیں بڑی فکر ہے نا اپنے بھائی کی، آج تو بڑے بھائی کا خیال کیا جا رہا ہے، بھائی نے رشتے کی بات جو کر دی ہے، اب میں دیکھتی ہوں کہ کیسے وہ رشتے والے ہاں کرتے ہیں۔ میں نے انہیں نظر انداز کرنے لگی اور ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ان کو اس بات پر اور زیادہ غصہ آیا، انہوں نے مجھ سے چمٹا کھینچا اور میرے منہ پر لگا دیا۔ جلن اور درد کی شدت سے میں چیخنے لگی، یہاں تک کہ گیٹ کھلنے پر بھیا کے سلام کی آواز نہیں آئی۔ بھابھی نے تب تک چمٹا میرے منہ پر رکھا، صد شکر کہ چمٹا زیادہ گرم نہیں تھا، میرا چہرہ جل گیا تھا اور اس پر بڑا سا کالا دھبا بن چکا تھا۔ میں روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی اور گال پر ہاتھ رکھ لیا۔ میرے رونے کی آواز سن کر بھیا بھاگتے ہوئے کچن میں آئے۔ بھابھی نے بھائی کو اندر آتے دیکھا تو اداکاری کرتے ہوئے کہنے لگی یہ کیا کر دیا ہے تم نے، اگر تم کو میرے بھائی سے شادی کرنی تھی اور اس رشتے سے انکار کرنا تھا تو مجھے کہہ دیا ہوتا، اس طرح اپنا نقصان تو نہ کیا ہوتا، اب تم سے شادی کون کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ مجھے ان پر بے حد غصہ آیا، آنسو گال پر پڑے تھے جہاں پر وہ چمٹا لگا تھا، مجھے بے حد جلن محسوس ہو رہی تھی لیکن میں اپنے آنسوؤں کو بھی تو نہیں روک سکتی تھی۔ بھائی نے بھابھی کی بات سن لی اور پھر انہی کی اندھی تقلید کرتے ہوئے کہنے لگے مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ غصے میں گھر سے نکل گئے، ساری رات وہ گھر واپس نہیں آئے۔ میں بھی روتے ہوئے سارا دن گزار دیا اور کھانا تک نہیں بنایا، اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، جو کمرہ کم اور سٹور روم زیادہ تھا جہاں گھر کا ہر غیر ضروری سامان پڑا رہتا تھا، اور میں بھی تو اس گھر میں بھابھی کی نظر میں ایک غیر ضروری انسان تھی، اس لیے میری رہائش بھی وہی تھی۔ میں نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ بھابھی کئی بار کھٹکھٹانے آئیں اور بے شرموں کی طرح کہنے لگی کھانا کیوں نہیں بنایا، حالانکہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا غلط کیا تھا، انہیں اس بات کا بھی افسوس نہیں تھا، بلکہ وہ اب بھی مجھے غلط ٹھہرا رہی تھی اور بھائی کے گھر نہ آنے کا ذمہ دار بھی مجھے ٹھہرا رہی تھی۔ میں ڈھیٹ بنی کمرے میں بیٹھی رہی، بھتیجے بھی کنڈی کھٹکھٹاتے رہے لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ روتے روتے مجھے نیند آ گئی، جب آنکھ کھلی تو بھوک نے ستایا، میں نے دروازہ کھولا اور پھر کچن میں چلی گئی۔ کچن میں جا کر دیکھا تو بھائی بھی شاید ابھی لوٹے تھے اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، تبھی فریج کھول کر دیکھ رہے تھے کہ شاید کچھ کھانے کو پڑا ہو، لیکن بھابھی نے کھانا بنانے کے بجائے باہر سے منگوا لیا تھا اور اپنا اور بچوں کا پیٹ بھر لیا تھا، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ بھائی کو لگا کہ میں نے جان بوجھ کر ان کے لیے کھانا نہیں بنایا کیونکہ میں ان سے ناراض ہوں کہ انہوں نے میری مرضی کے بغیر کہیں رشتہ کرنا چاہا تھا، جبکہ میں بھابھی کے بھائی کو پسند کرتی تھی۔ وہ غلط فہمی کا شکار تھے اور یہ غلط فہمی کسی اور کی نہیں بلکہ میری بھابھی کی ڈالی ہوئی تھی۔ وہ مجھے غصے سے گھورنے لگے اور پھر جاتے ہوئے کہنے لگے جیسا تم کہو گی ویسا ہوگا، اب تمہاری شادی حسیب سے ہی ہوگی تاکہ تم اس گھر میں سکون سے آ سکو اور میری تم سے جان چھوٹ سکے۔ کاش تم پیدا ہی نہیں ہوتی تو آج مجھے یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے، ابا اماں کے ساتھ تم بھی مر جاتی تو میری زندگی کی آدھی پریشانیاں دور ہو جاتی۔ یہ کہہ کر وہ کن پٹی کو مسلتے ہوئے کچن سے نکل گئے۔ ان کی بات سن کر میں رونے لگی اور پھر تہجد میں پہلی بار رو رو کر دعا کرتے ہوئے میں نے اللہ سے اپنے کردار کی پاکیزگی کو ثابت کرنے کی دعا مانگی اور پھر اپنے اس زخم کو ٹھیک کرنے کی بھی دعا کر ڈالی۔ میری اماں میرے چہرے پر ایک نسخہ لگایا کرتی تھیں جو بیسن اور آلو کے پانی سے بنتا تھا، نہ جانے اس وقت میرا دھیان اس طرف کیسے چلا گیا اور میں نے بھی یہ نسخہ اپنے منہ پر لگا ڈالا تھا۔ اچھے سے منہ کو دھویا تو دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی کہ زخم کا نشان تھوڑا سا مند مل ہو چکا تھا۔ پھر داغ کو مٹانے کے لیے میں نے چوری چھپے بھابھی کی کریم اٹھا لی، منہ پر لگا کر سو گئی۔ اس کریم کا فائدہ یہ تھا کہ اس کریم کو لگانے سے چہرے کے داغ دھبے جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کریم مجھ پر بھی اثر کرے گی، لیکن جب صبح اٹھی تو میں حیران رہ گئی۔ میرا چہرہ بالکل صاف ہو چکا تھا لیکن چہرے پر ہلکا سا نشان ابھی بھی باقی تھا۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے رونے لگی۔ تبھی بھائی کمرے میں داخل ہوا اور مجھے اس طرح روتے ہوئے
देख कर अंदर आने के बजाय खिड़की से देखने लगा। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा भाई मुझे बाहर से देख रहा है। मैं रोते हुए जाए नमाज पर बैठ गई और फिर अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि मैं ये नहीं चाहती कि भाभी ने जो मेरे साथ किया उनके साथ भी वही हो। बस मेरा दिल उनकी तरफ से साफ कर दीजिए ताकि वो मेरे साथ कोई भी बुरा सलूक करने से पहले सोचें और ना ही वो मुझे अपने भाई के खिलाफ भड़काएं और ना भाई को मेरे से बदजन करें। मैं रोते हुए सजदे में गिर गई और दुआ मांगने लगी। भाई ये सारा मंजर देख रहा था। उसको आजकल अपनी बीवी पर बहुत शक हो रहा था। तभी उसको मैं सच्ची लग रही थी, वरना जब से भाभी आई थी सिर्फ उन्हीं की सुनी जा रही थी। कोई भी मुझे सच्चा करार देने को तैयार नहीं था। सबको लगता कि मैं एक रवायती नंद की तरह भाभी का जीना हराम कर रही हूँ, जबकि हालात तो मुख्तलिफ थे। मैं नमाज पढ़ के उठी और फिर किचन में खाना बनाने लगी। भाई ने जाहिर नहीं होने दिया कि वो हमारी बातें सुन रहे हैं। तभी भाभी कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी कोई भी नहीं सुनेगा, फिर भी तुमने मुझसे पंगा लिया। भुगतो। मैं अपने भाई को बुला लूंगी और फिर आज ही तुम दोनों का निकाह हो जाएगा और मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकालूंगी और ये अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी दोबारा इस घर में दाखिल मत होना। ये कहकर उन्होंने हाथ से मेरा मुंह नोचा और फिर बाहर चली गईं। मैं रोने लगी और फिर खाना बनाने लगी। तभी भैया पीछे आए और कहने लगे, खाना तैयार है? मैंने बोला हाँ तैयार है और आंसुओं को छुपाने लगी। एक रात मैं तहज्जुद के लिए उठी तो देखा भाभी सहन में टहलते हुए किसी से मोबाइल पर बात कर रही हैं। मुझे बहुत तशवीश हुई कि भाभी इस वक्त सहन में क्या कर रही हैं। वो तो कमरे से निकलना भी पसंद नहीं करती थी। शायद लाइट जाने की वजह से बाहर आई होंगी, लेकिन इस वक्त किसी से मोबाइल पर बात कर रही हैं। मैंने गौर नहीं किया और नमाज पढ़कर कमरे के अंदर चली गई। ये न हो कि वो मसला बना दे। मैं छुप छुप कर उनकी बातें सुन रही हूँ। भाई का रवैया आजकल मुझसे बदला हुआ था। वो बीवी से गुस्से से बात करते थे और भाभी तो दिल मसल कर रह जाती और इस बात का गुस्सा भी वो मुझ पर निकालती थी। एक बार भाई को दूसरे शहर जाना पड़ा। भाई भाभी को उनके भाई के रिश्ते के लिए मना कर चुके थे कि मैं अपनी बहन का रिश्ता वहाँ नहीं होने दूंगा, चाहे सारी जिंदगी मेरी बहन मेरे घर में मौजूद रहे। भाभी को इस बात का बहुत गुस्सा था। भाई के दूसरे शहर जाते ही भाभी ने एक और साजिश रचा ली। वो जुम्मे का दिन था जब भाभी मुझसे हमदर्दी करते हुए कहने लगी, ये लो मेरा जोड़ा पहन लो और नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगी तो वो कहने लगी, अच्छा जो मैं कह रही हूँ वही करो, फिर तुम्हें बताती हूँ। मुझे लगा घर में शायद कोई मेहमान आ रहे होंगे, तभी मुझे इतनी तैयारियां करवाई जा रही हैं। मैंने भी चुपचाप सूट पहन लिया। उन्होंने जितना खाना मुझे बनाने का बोला मैंने वो सारा खाना भी बना दिया। फिर अपने कमरे में बैठकर भाभी के अगले हुक्म का इंतजार करने लगी थी। तभी भाभी कमरे में दाखिल हुई। तब मेरे सर पर दुपट्टा नहीं था। वो कहने लगी, जल्दी से सर पर दुपट्टा डालो। मैंने उनसे पूछा, आखिर हो क्या रहा है, आप मुझे ऐसे क्यों कह रही हैं? तो वो कहने लगी, जितना कह रही हूँ उतना करो। वो जबरदस्ती मेरे सर पर दुपट्टा जमाने लगी और एक दो पिन भी लगा दी। मुझे वो पिन अपने सर की जल्द में घुसती हुई महसूस हुई। मेरे मुंह से सिसकी निकली थी। फिर उन्होंने मुझे बहुत सी गालियां दी और चली गईं। दोबारा जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उनका नशई भाई और उनका बड़ा भाई मौलवी साहब के साथ कमरे में दाखिल हुए। मैं उनको देखकर समझ चुकी थी कि उनके इरादे ठीक नहीं हैं। ये यकीनन मुझे अपने नशई भाई के साथ रुखसत करना चाहती हैं ताकि इनको एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाए और इनकी जायदाद भी बच जाए। मैंने ना सर हिलाते हुए पीछे कदम बढ़ाए और दीवार के साथ जा लगी। तभी भाभी ने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए कुर्सी पर जा बिठाया। उनके नाखून मुझे अपने जल्द में जाते हुए महसूस हो रहे थे। मुझे उन पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं इजहार नहीं कर सकती थी। तभी मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी भाभी ने जबरदस्ती मुझसे निकाह के लिए इकरार करवाना चाहा, लेकिन मैंने उसे धक्का दिया और भागते हुए घर से निकल गई। भाभी के भाई हमारा पीछा कर रहे थे। मैं रुकी नहीं और सड़क पर दौड़ती रही। लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। लोगों के डर से भाभी के भाइयों ने मेरा पीछा छोड़ दिया। मैं एक कार से टकराई और फिर अपने होशो हवास से बेगाना होने से पहले मुझे एक सूरत शक्ल नजर आई। वो कोई और नहीं मेरे भाई की थी। जब मुझे होश आया तो भाई मेरे पास बैठे हुए थे और रोते हुए कहने लगे, तुम्हारी भाभी को पहचानने में मुझे बहुत वक्त लगा, मुझे माफ कर दो। गुड़िया, मेरा इरादा हरगिज तुम्हें दुख देने का नहीं था, लेकिन हालात ही ऐसे बन गए थे कि फिर मुझे ऐसा ही करना पड़ा। मुझे माफ कर दो। मैंने भाई को शर्मिंदा देखा। मैंने फौरन माफ कर दिया और उनसे पूछने लगी कि उनको ये सब कैसे पता चला।
کہ وہ کہنے لگی رکو صبر کرو، سب بتاتا ہوں، گھر تو چلو۔ اس کے بعد مجھے ڈسچارج کر دیا گیا کیونکہ میرے ماتھے پر ہلکی سی چوٹ لگی تھی۔ گھر آتے ہی بھابھی بھائی پر غصہ کرنے لگی کہ تم اس بہن کو گھر میں لیے داخل ہو رہے ہو جو اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور میرے بھائی سے نکاح کرنے کو انکار کر دیا تھا۔ یہ عورت اس گھر میں نہیں رہے گی، یا تو میں اس گھر میں رہوں گی یا یہ۔ وہ مجھ پر غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرا گلا دبا دے یا مجھے دیوار میں چنوا دیں، لیکن وہ بھائی کے غصے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اس لیے زیادہ نہیں بولی، اور لیکن وہ لفظوں کو چبا چبا کر ادا کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جلد ہی مجھ سے اس چیز کا بدلہ لینے والی ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ڈر سے بھائی کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے ریلیکس رہنے کو بولا۔ بھائی بولنے لگے تم کہتی ہو نا کہ یا تم رہو گی یا میری بہن اس گھر میں رہے گی، تو پھر ایسا کرتے ہیں میری بہن اس گھر میں رہے گی، نکلو تم یہاں سے۔ بھابھی یہ سن کر حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر کبھی مجھے دیکھتی کبھی بھائی کو دیکھتی اور پھر غصے سے میری طرف بڑی میرے کندھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی تم ڈائن عورت، تم نے میرے شوہر کو مجھ سے بدظن کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ خواہ مخواہ میں چیخنے چلانے لگی۔ بھائی بھابھی کو غصے میں دیکھنے کے بعد بغیر کچھ بولے گھر سے نکل گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ غلط ہے، اس لیے ان کا سوال جواب کرنا بنتا نہیں تھا۔ بھابھی نے بھائیوں کو جاتا دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ تبھی میرے بھائی نے بھابھی کے بھائیوں کو روکا اور کہنے لگی آج میں تم لوگوں کو ایک بہت بڑی حقیقت بتانے والا ہوں۔ یہ جو سامنے عورت کھڑی ہے نا، بے شک یہ میری بیوی ہے اور میرے بچوں کی جنت اس کے قدموں تلے ہے، لیکن یہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ میری بیوی کہلائی جائے، اس لیے میں ابھی آپ سب کے سامنے اس عورت کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ بھابھی کے تو ہوش اڑ گئے، وہ غش کھا کر گرنے ہی والی تھی۔ تبھی بھابھی کے بھائی اور زہیب بھائی کی بحث ہونے لگی، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے لگے۔ بھائی نے بھابھی کو طلاق دے دی۔ بھابھی روتے ہوئے میری طرف مارنے کو دوڑی۔ بھیا کہنے لگے اس عورت کو نہ صرف میری بہن پر ظلم کیا ہے بلکہ اس نے تو اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی یہ نشے کی ادویات دے دے کر آج اس حالات تک پہنچا دیا ہے کہ شراب کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ صرف دولت اور جائیداد کے لیے جو لڑکی اپنی سگی ماں جیسی بھابھی کو مار سکتی ہے وہ بھلا کسی اور کے گھر کو کیسے بسا سکتی ہے۔ یہ وہ ڈائن ہے جو ساتھ گھر چھوڑ کر وار نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر بھائی نے بھابھی کے بڑے بھائی کو مخاطب کیا اور اسے کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کو مارنے والی کوئی اور نہیں ہے، تمہاری بہن ہی ہے، اسی نے ہی تمہاری بیوی کو مارا ہے کیونکہ وہ حقیقت جان چکی تھی کہ تمہاری بہن میرے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ شادی والی رات ہی کسی کے ساتھ بھاگنے والی تھی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ اس کو سمجھانے لگی ہے لیکن اس کو بہت برا لگا اور اس نے اسی رات اپنے بھابھی کو زہر ملا کر مار دیا۔ یہ سن کر بھابھی کا بڑا بھائی آگے بڑھا اور بہن کے منہ پر ایک زوردار چماٹا مار دیا اور یہ کہہ کر جانے لگے آج سے ہمارا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم چاہو اسے گھر سے نکال لو، طلاق دو، جو کرو، لیکن اگر یہ ہمارے در پر واپس آئی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دونوں مولوی سمیت وہاں سے چلے گئے۔ بھابھی روتے ہوئے بھائی سے معافی مانگنے لگی کہ میں جس کو پسند کرتی تھی اب میری اس سے بات نہیں ہوتی، مجھے معاف کر دو، اور میں نے جو شمسا کے ساتھ سلوک کیا میں اس کے لیے بھی معافی مانگتی ہوں۔ وہ میری طرف غصے سے گھورتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ صرف بھائی کو دکھانے کے لیے ان کو دیکھ کر میں ایک قدم ڈر کر پیچھے ہوئی۔ بھائی کو پتہ چل گیا تھا کہ بھابھی دل سے معافی نہیں مانگ رہی اور ویسے بھی وہ انہیں طلاق دے چکے تھے، اب تو وہ رجوع بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بیوی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ ان کے بچے روتے رہے۔ بھائی نے دونوں بچے میرے حوالے کیے اور پھر خود بھی گھر سے نکل گیا۔ دن گزرتے رہے، ہمیں بھابھی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ بھابھی کا چھوٹا بھائی ریحان اب بہت سدھر چکا تھا، وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا، بہن کی وجہ سے نشے کی لت میں پڑ چکا تھا۔ بہن کے جاتے ہی وہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آیا، اب تو وہ جاب بھی کرنے لگا تھا۔ بھائی کو اس سے زیادہ مناسب رشتہ اور نہیں ملا، ویسے بھی ہم دونوں ایک ہی عمر کے تھے۔ بھائی کو رشتہ مناسب لگا تو انہوں نے میری جائیداد جو میرے نام کی تھی وہ میرے حوالے کی اور مجھے رخصت کر دیا۔ اپنی شادی کے بعد میں نے اپنی ماموزاد بہن رضوانہ سے بھائی کی شادی کر دی، جس کو صرف اس وجہ سے طلاق ہوئی تھی کہ وہ بھانج ہے۔ اس نے میرے بھائی کے گھر کو جنت بنا دیا۔ وہ عورت بچوں کے پیار کی ترسی ہوئی تھی، بچوں کا ساتھ ملتے ہی کھل اٹھی اور بھائی اور بچوں کو ہر طرح کا سکھ دیا۔ میں بھی ایک خوشحال زندگی جی رہی تھی۔ ایک دن بھابھی اور میں بازار گئے تو ایک عورت ہاتھ پھیلاتے ہوئے ہم سب سے کچھ کھانے کو مانگنے لگی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے جو برگر ہاتھ میں لیا ہوا تھا وہ اسے دے دیا۔ برگر ملنے کی خوشی میں وہ عورت جلدی جلدی کھانے لگی۔ جیسے
جیسے ہم اس سے کھینچ لیں گے۔ تبھی اس کے چہرے پر موجود چادر ہٹائی اور میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ موٹی بدصورت عورت کوئی اور نہیں، میری پہلی بھابھی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں نے اپنی دوسری بھابھی پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور گھر آ گئی۔ جب تک یہ بات مجھے یاد رہی تب تک مجھے اس عورت کے انجام پر افسوس ہوتا رہا۔ وہ شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے ایک انجان آدمی سے دن رات نہ صرف ملتی رہی بلکہ بے حیائی کی ہر حد پار کر گئی تھی۔ اپنے بھابھی کو قتل کر ڈالا اور میرے نصیب پر بھی ناگن بن کر بیٹھی رہی۔ یہ اس کے کرم کا ہی پھل تھا کہ آج اس حالت میں موجود تھی۔ میں نے دعا میں اس کے بہترین اور اچھے نصیب کی دعا مانگی اور پھر چہرے پر اطمینان لائے بھائی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، کیونکہ آج ان دونوں کی شادی کی سالگرہ اور انہوں نے بہت بڑا فنکشن رکھا ہوا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔